أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي. يا رؤوفا يا رحيما يا حليما، يا كريما ما لفضلك من نفادي. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما، اهدني يا خالق السبع الشداد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملال الخلق في يوم المعاد. فأنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
قل للذي أضناه للمجد الساهر يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه للمجد الساهر يوم السعادة عندما تجني الثمر. أرأيت عزلتك التي تمسي بها كي تحفظ الآيات تتبعها السور؟ أرأيت إحساس المشقة عندما تمضي مع القرآن كي تجلي الضجر؟ أرأيت كيف هزمت إبليس الهوى إذ تستعين الله حتى يندحر؟ أرأيت أوقاتا تكرر آية بالصوت ثم الشرح يصحبها النظر؟ أرأيت إذ تتلو بأعذب نغمة حتى تولين بها قلوبا كالحجر؟ أرأيت حين ترتل الآيات في خلواتك الظلماء في وقت السحر؟ أم هل رأيت الآية تحيي أنفسا مثل الياباب القفر يحييه المطر؟ أرأيت بستانا بقلب معلم في لجنات التسميع إذ لك يختبر؟ أرأيت تنهيد السعادة بعدما قد قيل حسبك والمسرة تنهمر؟ ماذا تظن الأجر من رب الورى يوم المفازة والآرائك والسرر؟ يا صاحب القرآن بوركت الخطى سر لا تقف واترك به خير الأثر. رتل وكرر ثم راجع آية واجمع من الحسنات أثقال الدرر. واثبت على القرآن حتى ترتقي في جنات عند الملك المقتدر. حتى تنادى اقرأ ورتل وارتقي وتفوز فيها بالثواب المنتظر. حتى تنادى اقرأ ورتل وارتقي وتفوز فيها بالثواب المنتظر. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम, खैर मकदम है आप सबका आज के हमारे कुरान के तफसीर के सेशन में। इंशाअल्लाह हमारा जो सिलसिला चल रहा है कुरान मजीद की सूरत नंबर 66 यानी 66वीं सूरत, सूरत तहरीम, इसका पहला रुकू हमने शुरू किया था और इसकी 4 आयतें हमने तिलावत की थी। आज इंशाअल्लाह इसकी बकिया आयतें, आयत नंबर 5 to 7, 3 आयतें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन 3 आयतों की तिलावत कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन قانتات تائبات عابدات صائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 5 to 7. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ہی نہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان 3 آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ پہلی 4 آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس سورہ کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تھوڑی سی لغزش پر بھی تنبیہ فرمائی تھی، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کی خاطر، اپنی ازواج کی خاطر کوئی اللہ تعالیٰ کی جو حلال کی ہوئی چیز تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اوپر حرام کیا، نہ کہ امت پر، لیکن اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پکڑا، کیونکہ یہ نبی کا ایک بھی کام ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، کہ آج نبی نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو کل امت بھی اس کو حرام کر لے گی. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حلال کی ہوئی چیزیں ہیں وہ حلال ہی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں وہ حرام ہی رہیں گی. یہاں تک کہ نبی، وقت کے نبی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے. تو اس سے پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عام انسان تو اس کے کتنی دور ہوں گے. یہ سب سے بڑی بات تھی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو متنبع کیا ہے، تنبیہ کیا ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس حساب سے تمہارا جو مقام ہے یہی ہونا چاہیے کہ ان کا جو بھی سیکرٹ ہوگا اس سیکرٹ کو تم کیونکہ وہ جو مقام ہے اس سے اگر وہ سیکرٹ کو اگر تم کسی اور کے سامنے ظاہر کر دو گے تو اس کا نقصان بھی بڑا ہوگا. تو یہاں پہ بھی اس کو تنبیہ کی گئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ نبی کی بیویوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ازواج مطہرات کو یہاں پہ کہا کہ تم گروپس نہ بناؤ، نبی کے خلاف، نبی کو اذیت دینے والی چیزیں نہ کرو، نبی سے نافرمانی نہ کرو. یعنی کہ چھوٹی سی بھی چیز یہاں پہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور کہا کہ تمہارا جو مقام ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیول پہ جانچے گا اور تمہارا وہ مقام ہے اس لیول سے اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دے گا. تو یہاں پہ اسی آیت یعنی اسی پچھلی 4 آیت کا کنٹینیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ سخت لہجے میں آج یہاں پہ اپنے نبی کے بیویوں کو یہاں پہ وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ نبی کے خلاف جتھے بندیاں کریں. تو انشاءاللہ آج کی اس 3 آیتوں کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح، کیونکہ ازواج مطہرات کا جو مقام ہے امہات المومنین، تو ان کا اگر چھوٹا سا بھی غلط رویہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ پکڑ لیا ہے. تو انشاءاللہ آج کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ قصور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ ہی کا نہ تھا، بلکہ دوسرے ازواج مطہرات بھی کچھ نہ کچھ قصوروار تھیں. اس لیے ان دونوں کے بعد اس آیت میں باقی سب ازواج کو بھی تنبیہ فرمائی گئی. قرآن مجید میں اس قصور کی نوعیت پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے، البتہ احادیث میں اس کے متعلق کچھ تفصیلات آئی ہیں، ان کو ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں. بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس کے رشک اور رخابت میں مل جل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تھا. اس پر میں نے ان سے کہا کہ بعید نہیں اگر حضور تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہترین بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے. ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے روایت حوالے سے حضرت عمر کا بیان ان الفاظ میں نقل کیا ہے، مجھے خبر پہنچی کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ناچاخی ہو گئی ہے. اس پر میں ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے گا.
یہاں تک کہ جب میں امہات المومنین میں سے آخری کے پاس گیا اور بخاری کی ایک روایت کے بموجب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، تو انہوں نے مجھے جواب دیا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم انہیں نصیحت کرنے چلے ہو؟ اس پر میں خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار فرما لی تو میں مسجد نبوی میں پہنچا، دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹھے ہوئے ہیں، کنکریاں اٹھا اٹھا کر گرا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اپنے جانے اور ان کو نصیحت کرنے کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کو طلاق دے دو تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سارے ملائکہ اور جبریل و میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور میں اور ابو بکر سب اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے قول کی تصدیق فرما دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد سورہ تحریم کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر میں نے مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا عہد فرما لیا تھا اور اپنے بالا خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ 29 دن گزر جانے پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، آپ کی قسم پوری ہو گئی ہے، مہینہ مکمل ہو گیا ہے۔ حافظ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ازواج مطہرات کی 2 پارٹیاں بن گئی تھیں، ایک میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور باقی ازواج شامل تھے۔ ان تمام روایت سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں کیا حالات پیدا ہوئے، جن کی بنا پر یہ ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے ازواج مطہرات کے طرز عمل کی اصلاح فرمائے۔ یہ ازواج اگرچہ معاشرے کی بہترین خواتین تھیں، مگر بہرحال تھیں انسانی اور بشریت کے تقاضوں سے مبرر نہ تھیں۔ کبھی ان کے لیے مسلسل اسرت کی زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا تھا اور وہ بے صبر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 28 اور 29 نازل فرما کر ان کو تلقین کیا کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی مطلوب ہے تو ہمارا رسول تم کو بخیر و خوبی رخصت کر دے گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر صبر اور شکر کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کرو جو رسول کی رفاقت میں پیش آئے۔ پھر کبھی نسائی فطرت کی بنا پر ان سے ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا تھا جو عام انسانی زندگی میں معمول کے خلاف نہ تھیں، مگر جس گھر میں ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس کی شان اور اس کی عظیم ذمہ داریوں سے وہ مطابقت نہ رکھتی تھیں۔ ان باتوں سے جب یہ اندیشہ پیدا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانے کی زندگی کہیں تلخ نہ ہو جائے اور اس کا اثر اس کار عظیم پر مترتب نہ ہو جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہا تھا، تو قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے ان کی اصلاح فرمائی گئی تاکہ ازواج مطہرات کے اندر اپنے اس مقام اور مرتبے کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق زندگی ہونے کی حیثیت سے ان کو نصیب ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح اپنے گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھ بیٹھے۔ اس آیت کا پہلا ہی فقرہ ایسا تھا کہ اس کو سن کر ازواج مطہرات کے دل لرز اٹھے ہوں گے۔ اس ارشاد سے بڑھ کر ان کے لیے تنبیہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ اگر نبی تم کو طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ اس کو تمہاری جگہ تم سے بہترین بیویاں عطا کرے گا۔ اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مل جانے کا تصور ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس بار یہ بات مزید کہ تم سے امہات المومنین ہونے کا شرف چھین جائے گا، اور دوسری عورتیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں لائے گا وہ تم سے بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ازواج مطہرات سے پھر کبھی کسی ایسی بات کا صدور ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کی نوبت آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بس 2 ہی مقامات ہم کو ایسے ملتے ہیں جہاں ان برگزیدہ خواتین کو متنبی فرمائی گئی، ایک سورہ احزاب اور دوسرے یہ سورہ تحریم۔ سچی مسلمان با ایمان، مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملاً احکام الہی پر عمل کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدق دل سے ایمان لائے
بس بہترین مسلمان بیویوں کی اولین خصوصیت یہی ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہو اور عملاً اپنے اخلاق، عادات، خصائل اور برتاؤ میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والی ہو۔ اطاعت گزار، اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کی تابع و فرمان، دوسرے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ توبہ گزار، تائب کا لفظ جب آدمی کی صفت کے طور پر آئے تو اس کے معنی بس ایک ہی دفعہ توبہ کر لینے والے کے نہیں ہوتے، بلکہ ایسے شخص کے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتا ہے، جس کا ضمیر زندہ اور بیدار ہو، جسے ہر وقت اپنی کمزوریاں اور لغزشوں کا احساس ہوتا رہے اور وہ ان پر نادم و شرمسار ہو۔ ایسے شخص میں کبھی غرور و تکبر اور خود پسندی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ طبعاً نرم مزاج اور حلیم ہوتا ہے۔ عبادت گزار، عبادت گزار آدمی بہرحال کبھی اس شخص کی طرح خدا سے غافل نہیں ہو سکتا جس طرح عبادت نہ کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ ایک عورت کو بہترین بیوی بنانے میں اس چیز کا بھی بڑا دخل ہے۔ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے وہ حدود اللہ کی پابندی کرتی ہے، حق والوں کے حق پہچانتی ہے اور ادا کرتی ہے۔ اس کا ایمان ہر وقت تازہ اور زندہ رہتا ہے۔ اس سے اس امر کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ احکام الہی کی پیروی سے منہ نہیں موڑے گا۔ اور روزے دار، اصل میں لفظ سائحات استعمال ہوا ہے۔ متعدد صحابہ اور بکثرت تابعین نے اس کے معنی صائمات بیان کیے ہیں۔ روزے کے لیے سیاحت کا لفظ جس مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سیاحت زیادہ تر راہب اور درویش لوگ کرتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی زاد راہ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر ان کو اس وقت تک بھوکا رہنا پڑتا تھا جب تک کہیں سے کچھ کھانے کو نہ مل جائے۔ اس بنا پر روزہ بھی ایک طرح کی درویشی ہی ہے کہ جب تک افطار کا وقت نہ آئے روزے دار بھی بھوکا رہتا ہے۔ ابن جریر نے سورہ توبہ آیت نمبر 12 کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قول نقل کیا ہے کہ اس امت کی سیاحت یعنی درویشی روزہ ہے۔ اس موقع پر نیک بیویوں کی تعریف میں ان کی روزہ داری کا ذکر اس معنی میں نہیں کیا گیا ہے کہ وہ محض رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو اللہ تمہارے لیے تمہارے بدلے میں ان کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جن میں یہ اور یہ صفات ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ازواج مطہرات یہ صفات نہیں رکھتی تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جس غلط روش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو رہی ہو اس کو چھوڑ دو، اس کے بجائے اپنی ساری توجہات اس کوشش میں صرف کر دو کہ تمہارے اندر یہ پاکیزہ صفات بدرجہ اتم پیدا ہو۔ خواہ شوہر دیدہ ہو یا بکرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے اس کو بھی اپنی حد استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے، اور اگر وہ جہنم کے راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہوں ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی ریت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ حکمران رائی ہے اور وہ اپنی ریت کے معاملے میں جواب دہ ہے، مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، اس سے مراد غالباً پتھر کا کوئلہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد الباقر اور صدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ گندک کے پتھر ہوں گے جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یعنی ان کو جو سزا بھی کسی مجرم پر نافذ کرنے کا حکم دیا جائے گا اسے جوں کا توں نافذ کریں گے اور ذرا رحم نہ کھائیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا بھی ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ ان دونوں آیتوں کا انداز بیان اپنے اندر مسلمانوں کے لیے سخت تنبیہ لیے ہوئے ہے۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا
कि अपने आप को और अपने अहल-व-अयाल को इस खौफनाक अज़ाब से बचाएँ। और दूसरी आयत में फरमाया गया है कि जहन्नुम में अज़ाब देते वक़्त काफ़िरों से ये कहा जाएगा, इससे खुद ब खुद ये मज़मून मुतरश्शिह होता है कि मुसलमानों को दुनिया में वो तर्ज़ अमल इख्तियार करने से बचना चाहिए, जिसकी बदौलत आखिरत में इनका अंजाम काफ़िरों के साथ हो। तो ये थी तफ़सीर आज की इन 3 आयतों की। तो इंशाअल्लाह सिलसिले कलाम जारी रहेगा दूसरे रुकू के साथ आने वाले सेशन में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे खैरियत मिजाज से है? हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। गर्मी मना रहे बहुत ही हॉट। जबरदस्त माशाल्लाह 27 डिग्रीज हुआ है। बिल्कुल, अब हमारा मैच कल है 29 डिग्रीज़ में। ओए होए होए, कितना 50 है कि 20 है? 20 है। 20 है, चले फिर तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। चले, ओके, चले, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको कल। आमीन, आमीन इंशाअल्लाह। चले जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله، ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وأترجاه. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله، ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وأترجاه. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه، يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه، يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، مالي غيرك أحد أدعوه وأترجاه. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، مالي غيرك أحد أدعوه وأترجاه. ربي أحبك للأبد، لولاك قلبي تاه. دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. ربي أحبك للأبد، لولاك قلبي تاه. دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمك، أنت المعين أنت السند، أنا من أنا لولاك. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمك، أنت المعين أنت السند، أنا من أنا لولاك. قلبي على بابك سجاد يدعوك
يا الله. ما لي غيرك أحد أدعو وأترجى، قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. ما لي غيرك أحد أدعو وأترجى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everyone to the evening show on a Saturday. I hope you have been doing well throughout the week, and hopefully, we are making the best use of these blessed days, the 10 days of Zulhijjah, and indeed, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, every good deed which is done on these days, it's of great importance, and there's a great reward for it. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and all the companions and the followers, they used to do very much conscious extra efforts to make the best use of these days. And the whole aim is to please Allah subhanahu wa ta'ala in these days, where he's much proud of the people who believe in him, that from every corner of the world, people are they're making their way to the house of Allah subhanahu wa ta'ala in Mecca. And it's just it's all done out of love, which everybody has for the for the Creator, for the one who basically provides us with everything in our lives. And we all know that without thinking whether somebody has the means or not, everybody should have this intention that they want to go for Hajj, and they want to visit the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and they want to offer this obligation which the mankind has towards Allah subhanahu wa ta'ala, that to visit his house and to perform the actions and all the rituals which he obviously has commanded us to perform during the Hajj. And certainly only the very fortunate and very blessed people, they are the ones who are invited by Allah subhanahu wa ta'ala. It is definitely a special invitation for each and everyone who gets the opportunity to go for Hajj. And by all means, it's completely unrelated, or it's not dependent on the means or the resources, or any sort of financial or materialistic ways. It's definitely a call from Allah subhanahu wa ta'ala, and a special invite which is sent to the people, and they are able to be to go for Hajj, because every year thousands of people they're applying, but they don't get selected. The name
it doesn't get paid for them to go for Hajj every year. So those people, and if you would have heard stories from people who have been to Hajj, you would know that there are many people, a large number of people you can find there, which apparently don't have any means, that they can come for Hajj. I mean, it is a sad thing, it is quite expensive to to go and perform this obligation, but again, it is something which we have the obligation to do, and regardless of the means, like I'm saying, that people go there, they are invited by Allah subhanahu wa ta'ala. Some very poor people who you can't imagine even living or even earning that much money, and they are still, they go for Hajj, they perform their Hajj, and Allah subhanahu wa ta'ala, he makes them as his guest. So it's very fortunate, very blessed people who get to go and perform this this obligation. And I mean, we need to understand why is it a very compulsory thing for everybody to go, or at least have that intention. And it should be a pure intention. It shouldn't be that, yes, I want to go, but you should actually plan, and you should try in real to go there. If you have means or not, then we were told as kids that we normally save up for something we want as kids. So we are saving small change, small money, which we get from our elders to buy something which we love. So similarly, even kids, they should be encouraged to save some money little by little, so that they can they can be able to go for Hajj one day. And so it goes the same for the adults as well, that we should save some money, and we should do what is in our ability, that we can save. Obviously, if you just depend on your savings, or you start saving where even £1 every day, it looks like a big task that it will take forever. But like I said in the beginning, that it's Allah subhanahu wa ta'ala who invites. And if somebody is sincere, and they do want to go and perform this obligation, then by all means, Allah subhanahu wa ta'ala is the opener of doors, and he is the the one who creates means, or he creates ways. So if we are doing little by little something to be able to go for Hajj, and certainly Allah subhanahu wa ta'ala, he can provide the he can fulfill whatever is required for us to go there. That's the main thing, that we should do what is in our reach, and the rest is obviously Allah subhanahu wa ta'ala who fulfills everything, who provides everything. And it's also very important that we should all have this intention, because it is a very well-known hadith. It is like an authentic hadith, that if a person dies and he didn't had any intention, or he didn't had any plan to go for Hajj, then
you know, he basically never thought of it, or he never planned for it. So it's the same, even though he would die as a Muslim, if he doesn't has that in his heart, then, you know, that feel, or that, you know, that wish, that desire to go and visit the house of Allah subhanahu wa ta'ala and perform the Hajj, then it is as if, you know, he dies as a non-believer, or you know, as a non-Muslim, because Allah subhanahu wa ta'ala, he said it in the Quran itself, that, you know, it is uh, one of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala on the mankind, that they should visit his house, you know, perform Hajj at least once, you know, in their lifetime. Uh, you know, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he did Hajj once in his life. So there's not a need to go for Hajj again and again, but certainly, you know, at least once you have to. It is an obligation. It is the most important thing, you know, that we need to plan for, and we should hopefully we can do. And I think if you think about this whole occasion, or this whole event of Hajj, then you see that it is very similar, you know, to sort of the resurrection, or, you know, the Yawm al-Qiyamah, where people from around the world, obviously from the beginning till the end of mankind, obviously it's not on that scale in this world, but if you think about it, that, you know, people from all different parts of the world, all different colors, all different walks of life, you know, some very rich, some very poor, they all come together. And the way they come is when they start making their way from their houses, you know, with the intention, they start saying, you know, that they'll be with, obviously, labbaik Allahumma labbaik, that, you know, here I am, my Lord, here I am, you know, coming, I have arrived, you know, you called for me, and here I am. And similar, you know, it's very similar that once we all will be resurrected, everybody will just answer the call, you know, when everybody is going to be called to come out, you know, and then present themselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So all the people, all different colors, all different nationalities, all different professions, all different backgrounds, you know, it there's not a single more diverse event in the world where you would see so many, you know, diverse people, but all present in one state. There's no difference between any color. There's no difference between the status. There's no difference between the class. I mean, by all means, you know, people would have traveled by business class, but, you know, when they are doing the Hajj, everybody, you know, they are equal. They are all doing the same thing. And you know, especially if you in places like you know, Mina, where, you know, the Hujjaj, they stay for the night, the Muzdalifah. So there are places where there's not even space for people, and, you know, they actually spend the night open air in Muzdalifah. So, you know, everybody literally, they are all under the same condition, and they are all wearing the same clothes. They are, you know, all just present in the most raw form, you know, what you can imagine, just nothing but, you know, two pieces of cloth, and just, you know, present there
asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, praying to him, for obviously the good of this dunya and the akhirah, praying for their worries, praying for their families, praying for the whole ummah. So it is like a very the most purest form of equality, where you can see just everybody of the same in the same state. And you think about it, that it is the whole the ritual of Hajj. It combines kind of all different sorts of the rituals or the worship types of worship we do. And obviously, it has the prayers we do. You have to obviously perform 5 daily prayers. Then it has, obviously, you would go through some of the period without food, or even water sometimes. So it has that bit of fasting as well. And obviously, it's the lots of du'as which you make. And finally, the sacrifice, the udhiya, basically, where you are actually doing a physical sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, by sacrificing a goat or a cow or camel or whatever you are offering. So it is a complete mix of it's like a fully exhaustive example of every single worship, the kind of worship that we do in our lives. And the whole concept, the whole picture it paints is that mankind, when they are called by Allah subhanahu wa ta'ala, they just answer it. They leave everything behind. They stop what is even lawful to them. They basically, they don't even take anything with them. In the Hajj starts, you're not even allowed to wear perfume, or even the most basic things which you would normally do every day. That is that basically you are giving up every single thing, literally everything from your lives, and you are basically presenting yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala in the most pure form, or in the most minimal sort of state, where you don't have anything. You don't have anything on you. You don't have any pockets. You're not wearing anything. No jewelry. No perfumes. You're not even allowed to comb your hair. So all these things, it just, the idea is that you leave everything behind. You put aside everything, and you just present yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala when you are called. So the same sort of call is, there's no difference between the azan, the call to prayer which we hear from the masajid. That should be our attitude for towards anything, for the sake, when we are called towards Allah subhanahu wa ta'ala, whether it be the salah, whether it be any sort of work, that you are asked or you are invited to do, sort of part of some charity, or you have to do something, you have to you're part of some organization which obviously is working
for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So anything, whenever you are called for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that should be the response. You need to put behind everything, and you should just come straight away, saying that, I am present. Labbaik Allahumma labbaik, our Lord, here I am, I have arrived, I am here, that you called for me, I'm here. It just basically resembles the that picture of a slave, which that's all we are, slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. That when somebody calls, the master calls, the slaves just leaves everything. He doesn't have any option. He doesn't get to say, no, let me finish my work. He doesn't get to say that, no, I'm too busy. He doesn't get to say, oh, you know what, I just went, so I don't have to go again. Slave, actually, he has to answer the call of his master. He has to present himself in front of him and say, I'm here. Doesn't matter what I was doing, I am here. That is the whole point of Hajj. That's what you start, the talbih you start saying from the moment you leave your houses, that I'm here, my Lord, I'm here. I am answering the call. And that call is is the one which Allah subhanahu wa ta'ala instructed Ibrahim alayhi salam to give, when he was building the house of Allah subhanahu wa ta'ala, rebuilding the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And he was told to call people to perform, to visit the house, to perform the Hajj. And they will come. Allah subhanahu wa ta'ala told him that they will come on every means of transport. And certainly, that is what we witness. That is, by all means, a promise of Allah subhanahu wa ta'ala which he made to Ibrahim alayhi salam. And we witness that all vast nationalities of the world, they are present at that event. And you get to meet others, but that's not the reason why people are there. People are not there to meet their fellow Muslim brothers and sisters. The whole purpose is everybody is present there for their Lord, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And they just, that their whole purpose is, that Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that if person performs the Hajj with complete sincerity and without doing anything bad, and certainly he will return as that of a newborn child. How pure is that that baby? He hasn't done a single wrong thing. He hasn't even thought about a single bad thing. That's how pure babies are. And that is something, it's like your clock is reset. If you go for Hajj and you are able to perform it with the most sincerity and literally, just trying to, basically make the best of this opportunity, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the bad things which you have done. Because there's no short of forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So, that he wants to forgive. He likes to forgive. He created the Jannah, and he likes, he wants us, his slaves, to enter the Jannah which he has created, which is awaiting those people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and who do live their lives according to his commands. And
So he wants to forgive us, and that is the biggest opportunity that he gives us. And again, because like I said, not everybody is able to go for Hajj, unfortunately. Sometimes, well, I mean, to start with, nobody knows how long they're going to live. Sometimes the death comes, sometimes some other problems come. And even though some people may want to, they are unable to go for Hajj during their lifetime. So that is a big opportunity that somebody who is actually very sincere and who really wants to make the best use of this opportunity, if they miss that, so then that is a big loss for them. So Allah subhanahu wa ta'ala, he does offer the other instances, like the Laylatul Qadr, the Yawm Arafah, that fasting on the Yawm Arafah, and all these, the 10 days of Zulhijjah, and the whole of Ramadan. So the opportunities are numerous, similar, just like the Hajj. So it is upon the people who actually make use of them, who actually, they think about them, they kind of they want to benefit from them. So if somebody doesn't want, then obviously these opportunities are present, but they won't be able to make use of them. So indeed, Hajj is a great chance for somebody to get their wrongs, all the bad things which they have done, forgiven, and obviously Allah subhanahu wa ta'ala is full of mercy. So we should, every year we should have that intention. We should want, we must plan, and we should really, do something practically where we can hopefully be able to go and visit the house of Allah subhanahu wa ta'ala and perform this duty of ours. So inshallah, yes, the Hajj is going to be on Monday, and then the Eid will be on Tuesday, based on obviously the calendars and the people who follow Saudis. So inshallah, I wish everybody a very pleasant Eid, and hopefully Allah subhanahu wa ta'ala, he accepts all our sacrifices, and he forgives all of us. And even Prophet said that for every hair of the animal which we sacrifice, our sins are forgiven. So these are just the opportunities that Allah subhanahu wa ta'ala provides us out of his mercy, certainly. So have a great Eid, everyone, and inshallah we will be back next week. So till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.